نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر سورة القصص پارہ نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم حروف مقطعات سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت کا نام القصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس کا معنی کوئی واقعہ یا کہانی ہوتا ہے۔ اس سورت میں واقعہ آئے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورت القصص ہے۔ اور چونکہ اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت موجود ہے، اس لیے اس سورت کو دوسرا نام سورت موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن المعروف یہ سورت القصص ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 88 آیات ہیں، 9 رکوعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کی، ہم نے واضح کتاب کی آیات نازل کی ہیں۔ نتلو ہم پڑھتے ہیں علیہ کا آپ کو اوپر خبر یا حال موسیٰ اور فرعون کا بالحق کی بالکل حق کے ساتھ، یعنی کہ ٹھیک ٹھیک حال بتاتے ہیں کہ ان واقعات سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ ایمان لانے والے ہیں، تاکہ وہ لوگ جان لیں۔ ان فرعون بے شک جو فرعون تھا علا بڑا چڑھ رہا تھا زمین کے اوپر، اور اس نے بہت سارے یعنی بنائے ہوئے تھے شیعہ گروہ، یعنی اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسرائیلیوں کو وہ بہت محکوم بنا گیا اور قبطی قوم کو ہر طرح کی مراعات دے دی۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کمزور یعنی اسرائیلی، یذبح ابناءہم، بیٹوں کو ذبح کرنا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا، یہ اس نے ایک کبھی ظلم ان کے اوپر ڈھایا ہوا تھا۔ اور جس کے قتل کی وجہ جو معروف ہے وہ یہ کہ ساحروں اور کاہنوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ اس نے فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک آگ آئی شام اور فلسطین کی طرف سے جس نے مصریوں کے گھروں کو جلا دیا۔ تو اس نے جب کاہنوں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث وہ بچہ ہوگا جس کا تعلق شام اور فلسطین سے ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے شام اور فلسطین سے جو تعلق ہے وہ اسرائیلیوں کا ہی تھا۔ اس نے کہا آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے۔ اور پھر اس وقت اس نے بہت زیادہ بچوں کو، اسرائیلی بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت میں رکھا، اور وہ اس قدر یعنی ظالم تھا فرعون کہ انہ کان من المفسدین، فسادی تھا، اور ظلم و ستم کرتے ہوئے سے کوئی عار اور شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اس نے اسرائیلیوں کو کمزور کر بنا دیا جائے، اس کا ان کو کسی ٹھکانے چھوڑا ہی نہ جائے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، فرعون تو یہ چاہتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہیں اس زمین پر۔ وَنَجْعَلُهُمْ، اور ہم بنا دیں ان کو أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم ان کو کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار بنا دیں اور انہی سلطنتوں کا ان کو مالک بنا دیں۔ سبحان اللہ، فرعون نے چاہا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، انہیں کوئی جابز یا ان کا معاشرتی بھی کوئی سٹیٹس نہیں تھا، ہر نچلے طبقے میں ان کو رکھا جاتا تھا۔ تو اس نے ان کے یعنی کہ اعتماد کو ختم کر دیا اور بالکل ان کا غلام ذہن بھی غلامانہ بنا دیا۔ لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی، اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو وارث بنانا چاہتے تھے، ہمارا منشا یہی تھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان کے لیے زمین کو پختہ کر دیں، مغروروں کو ہٹا کر ایمان والوں کے قدم کو جما دیں، اور یعنی کہ شام و فلسطین اور پھر مصر کی بھی سلطنت ہم ان کو عطا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، دکھایا ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ فرعون اور حامان جو تھا فرعون کا وزیر تھا، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں، مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ،
ہم ان کو وہ دکھا دیں جس سے یہ ڈر لیں. یعنی وہ اتنے زمانے سے جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں کہ ان کی سلطنت کو نقصان نہ پہنچے، تو اللہ فرماتے تھے کہ ہم نے جو ان کے ڈر میں، نہیں ایسی کوئی بات تھی یا نہیں، ہونی تھی یا نہیں، ان کی تقدیر میں لکھی تھی یا نہیں تھی، اس سے ہٹ کر ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ڈر ان کو ہے وہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے، ان کے گمان کے مطابق ہم ان کو ایسا ہی انجام دیں. اللہ نے یہاں بشارت دی کہ ہم ان کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں. اوحینا، اور پھر وہی کی یا ہم نے بات کو ڈال دیا، الی ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، کہ وہ اس بچے کی رضاعت کرتی رہیں. یعنی یہ واقعہ پیچھے پڑ چکے نا کہ وہ اپنی ماں کے حوالے کیسے ہوئی، کسی کی کا وطن وہ قبول ہی نہیں کر رہے تھے، تو ان کی بیٹی نے کہا کہ ایک خاتون ہے میں اس کو بلاتی ہوں، اور پھر اس طرح اس نے اس شرط پہ اس بچے کی رضاعت کو، کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس وقت کسی اور عورت کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور پھر ان کی والدہ کو انہوں نے قبول کیا، لیکن انہوں نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنے، یعنی میرے لیے یہاں آنا رہنا مشکل ہے، میں اپنے ہی گھر میں اس کو رکھوں گی. تو پھر وہاں وہ ان کی والدہ جو ہے اپنے پاس کچھ عرصہ، جیسے رضاعت کی عمر ہوتی ہے تو ان کے پاس ہی انہوں نے گزاری. تو فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ ابھی جب یہ اس سے پہلے کا واقعہ کہ جب انہوں نے صندوق میں ڈالا اور کہا کہ یہ بالکل چونکہ نوزائیدہ ہیں ابھی، ان کا خیال رکھتے رہیں، لیکن جہاں لگ رہا ہے کہ اس علاقے کا کوئی تعاقب کرنے والا ہے، یہ غسل مل رہی ہے، وہ ڈر ایسا پیدا ہو جائے تو اس کو پھر یہ دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا. کیوں کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور بنائیں گے اس کو پھر مرسلین میں سے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس اٹھا لیا تھا فرعون نے، آل فرعون نے اس کو بہتے ہوئے پانی سے، لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ پھر ہو کیا جائے وہ اس کا دشمن، وَحَزَنًا، اور وہ غمگین ہو، یعنی یہ بچہ اس کے لیے غم کا باعث بنے، اور پھر لِيَكُونَ، تاکہ وہ ہو جائے ان دونوں چیزوں کا عامل. بے شک فرعون اور حامان، وہ دونوں کا جو لشکر تھے، وہ کانوا خاطئین، چوک جانے والے تھے، خطا کار تھے. یعنی انہوں نے اتنی جو سخت پالیسی بنائی ہوئی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اب اتنا اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، تو ان کی غلطی ہی یہ تھی کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو پالنے کی، اپنے پاس رکھنے کی جو غلطی کی ہے، یہ ان کی غلطی تھی. وہ اس سے مفاد واپس تک پکڑ بیٹھے تھے، لیکن اللہ نے وہ ان کی تباہی کا مقدر بنا دینا تھا. فرعون کے محل میں جب صندوق کھولا گیا تو اس سے پیارا سا بچہ برآمد ہوتا ہے. وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی پکار اٹھتی ہے کہ قرۃ عین لی ولک، اے فرعون یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی کتنا خوبصورت بچہ ہے، اس بچے کو دیکھ کے کتنا پیار آتا ہے، تو یہ ہمارا بچہ، ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. فرعون کے دل میں بھی یہی بات آئی تھی کہ کسی نے یہ اسرائیلی بچہ جو ہے وہ قتل ہونے سے دریا میں بہا دیا تھا، لہٰذا اس کو قتل کر دینا چاہیے. لیکن جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ نے ان کے چہرے پر محبت کو ڈال دیا تھا کہ ان کو جو دیکھتا تو وہ محبت کرتا، اور ظاہر اس کی اولاد تھی نہیں. اب بیوی کی سفارش آئی کہ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ بہت خوبصورت بچہ ہے، ایسا ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا اس سے کرتے ہیں کہ نتخذہ ولدا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. وہم لا یشعرون، وہ ایسا سوچ رہے تھے اور معاملہ کیا پیش آنا تھا وہ اس کو نہیں جانتے تھے. فرعون کی بیوی ایک رحم دل خاتون تھی، سلیم الفطرت، اس کا نام آسیہ بنت مزاحم بتایا جاتا ہے، اور ایماندار خاتون تھی. اور بعضوں کے نزدیک اس کا تعلق بھی جو اسرائیلی خاندان سے ہی تھا، لیکن زیادہ قوی بات یہ کہ وہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی، لیکن اس نے فرعون کے بڑے مظالم برداشت کیے، اور یعنی کہ اس کی جب ایمان کی رمق اس کے دل میں آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صدیقہ کا، یعنی کہ آگے آپ قرآن میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نے جنت میں گھر مانگنے کی دعا کی تھی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، بچے کو دریا میں بہا دیا موسیٰ کی والدہ نے، لیکن ماں کی کیفیت کیا ہوئی کہ دل جو ہے وہ صبر سے فارغ ہو گیا، یعنی بے قرار تھا اپنے بیٹے کے لیے دل. یہ ماں کی ممتا کا تقاضا تھا کہ وہ بے قرار تھی. ان کانت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ اس بے قراری کو ظاہر ہی کر دیتی. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے. جب اللہ کی خوب اطاعت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ استقامت دینے والے ہوتے ہیں. یہاں پر شاید آپ کے دل میں وہ بات بھی آ رہی ہو کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے صبر کیا، فصبر جمیل، اللہ کے لیے اپنا معاملہ جو ہے وہ سپورٹ کر دیا. اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذہن میں آتا ہے کہ جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی عزیز مصر کی بیوی نے اپنے طرف مائل کرنا چاہا تھا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کلمہ فرمایا کہ اگر ہم نے برہان نہ دی ہوتی اس کو تو قریب تھا کہ وہ ہم بہا یعنی دونوں جو ہیں وہ مائل ہو چکنے تھے. تو یہ اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کو مضبوط کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جب ہمارے عمل جو ہے وہ خالص رہیں گے اور اطاعت کی کوششیں رہیں گی تو خدا نہ خواستہ جب ہم سے کوئی بڑی غلطی کو بڑا گناہ یا بڑی کوئی نافرمانی کی بات ہم سے ہو پا رہی ہو تو یا ہم کسی معاملے میں بے صبرے ہو رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر استقامت عطا کریں گے. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وقالت لأخته قصیہ اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی سے یعنی اس کے بھائی ان کی بہن سے کہا کہ آپ اس کے پیچھے جاتی رہیں نقش قدم پر چلتی رہیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. فبصرت بھی عن جنوب لیکن اجنبی دور سے دیکھتی رہیں کسی کو پتہ نہ چلے اور آپ جو ہے یہ ساری تحقیق یعنی حالات سے باخبر رہیں کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور لیکن وَلَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ان دوسروں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا حرام کر دیا ہم نے علیہ المراضع رضاعت کو من قبل اس سے پہلے یعنی باقی جو انہوں نے بہت ساری دائیوں کو بلایا تھا تو ان سب کے دودھ پلانے والیوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ممنوع کر دیا لہٰذا یہ بچہ کسی کی گود کو لینے کو تیار نہیں تھا. وقالت هل ادلکم تو بس وہ بچی کہنے لگی کہ میں تم کو بتاؤں ایک ایسا گھرانہ یقولون وہ اس کی کفالت کرے وہ لہو ناصحون میں وہ تمہارے خیر خواہ بھی ہوں گے یعنی اچھے لوگ ہیں بچے کا خیال بھی رکھیں گے. تو فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کیا اور صورت کا پتہ بتایا اس کو حاضر کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں اور انہوں نے اپنی گود اس کو لیا اور وہ جیسے بالکل اس بچے کو قرار آ گیا. تو فرددناہ الی امہ اس طریقے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ان کو لوٹا دیا کئی تقر عینھا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور جاننے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اسی اللہ کے اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ صبر کے ساتھ چلنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو دوام دیا کہ انہوں نے صبر کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر میں ہوتی رہی اور لگ بھگ 30 سال وہ وہاں رہے اور انہیں جو ہے وہاں پر فرعون کو بالکل 30 سالوں میں بھی پتہ چل سکا کہ وہ ان کے لیے کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا. لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں جانتے ہیں. ولما بلغ اشدہ ان کی جوانی کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی اشدہ اپنی جوانی کو پہنچے طاقت کو پہنچے واستوى اچھی طرح سنبھل گئے یعنی 30 سے 33 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے اس کو پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دی حکمت اور علم عطا کیا یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ ایسے کیفیت کو ڈالا کہ انہیں سوجھ بوجھ ہونے لگی واقعات کے اندر. اسی طرح ہم دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے ہوئے وہاں کے ہر حسن کو اور ہر اچھی اور بری بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور آپ کی حکمت اور سمجھ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ بری چیز کو نفرت کرتے تھے اچھی چیز کو پسند کرتے تھے اور بری چیز جو ہے وہ روکنے کی بھی کوشش کرتے تھے. کیوں کہ وہ تو محل کے رہنے والے تھے اور ظاہر ہے ان کا وہاں پہ شاہی انداز ہی تھا. تو ایک شاہی انداز میں جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز بری یہ نہیں کرنی ہے تو پھر لوگ مان بھی لیتے تھے. اور اسی دوران جو واقعہ پیش آیا کہ وہ وہ دو لوگ جو لڑ رہے تھے دو آدمی اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بچانا چاہا تو فوقظہ موسیٰ ایک گھونسا لگا دیا اس کو تو اس شخص کا کام اس کپتی کا کام تمام ہو گیا اور وہ فوراً بولے کہ یہ تو حادثہ ہو گیا اور ھذا من عمل الشیطان یہ تو شیطان جو ہے یہ کرا گیا مجھ سے وہ تو عدو دشمن ہے مضل مبین واضح دشمن ہے. تو قال کہا آیت 16 میں اللہ فرماتے ہیں کہ رب انی ظلمت نفسی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی جان پر ظلم کیا یعنی مجھ سے لغزش ہوگی مجھے معاف کر دینا. فغفر له جب وہ سخت نادم ہوئے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا یعنی ان سے یہ خطا ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا کہ بے شک میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. قال تو کہا اے رب بما انعمت علیہ کہ مجھ پر آپ انعام کر دیں جیسے کہ آپ نے مجھ پر پہلے انعام کیے ہیں اور فلن اکون ظہیرا للمجرمین میں آج کے بعد کبھی مجرموں کی پشت پناہی نہیں کروں گا. یعنی مجھ تو معلوم نہیں تھا یہ شخص جو تھا وہ مظلوم نہیں تھا بلکہ ظالم تھا اور مجھ سے غلطی سے اس کی حمایت ہو گئی. فاصبح فی المدینہ پس پھر وہ صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے
وہ اسی شہر میں رات گزار کر اگلا دن پہنچتا ہے تو مصیبت سر پہ کھڑی نظر آتی ہے. اچانک کوئی شخص جس نے دوبارہ بھی یہی کل اس طرح ہوا تھا تو اگلے دن پھر دوبارہ اس نے اسی طرح پکارا تھا تو اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم غوی مبین کھلے مجرم ہو. تم نے اس کو ڈانٹ پلائی تھی, کل بھی ایک بندے سے تمہاری لڑائی ہوئی تھی, آج بھی لڑائی ہو رہی ہے. تو جب آپ نے ارادہ کیا کہ یبطش بالذی هو عدو لہما کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالے یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے لیے غصے سے اس کی طرف بڑھے تو اس کو لگا کہ جیسے کہ کل وہ بندہ ان کے ہاتھ سے ایک بھوکے سے مر گیا تو میرا بھی کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو اس نے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس پر احسان تھا کہ انہوں نے اس شخص سے اس کو چھڑایا. تو اس نے کہا کہ ایک دم اس کے منہ سے نکلا, کہنے لگا کہ اے موسیٰ تو نہیں تو تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو جیسا کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا, قتلت نفسا بالامس تو ان تریدا الا ان تكون جبارا فی الارض. اس طرح کر کے تو تم بڑے یعنی کہ سرکش کرنا چاہتے ہو. یعنی اس نے دو ساتھ اور لگا کر تو شور مچا دیا کہ یہ شخص مجھے بھی قتل کرنے والا ہے, اس نے کل بھی ایک بندے کو قتل کیا. یوں موسیٰ علیہ السلام کا راز جو ہے وہ افشا ہو گیا کہ کل جس جو قتل ہوا تھا وہ ان کے ہاتھ سے ہو گیا. وجاء رجل اور آیا ایک آدمی فرعون کے حواریوں میں سے دوڑتا آیا شہر کے پرلے کنارے سے. اس نے کہا کہ موسیٰ بے شک جو یہ سردار ہیں وہ تم کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ تم کو قتل کر دیں. اور خرجہ بس یہاں سے نکل جائیے اور خائفاً یترقب تو بس وہ نکل پڑے وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور راہ دیکھتے ہوئے. تشویش تھی کہ پتہ نہیں بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا فرعون مجھے تعاقب کر کے پکڑ لے گا. مڑ کر دیکھتے تھے خطرہ تو نہیں, لیکن انہوں نے ساتھ اللہ سے دعا کی وہاں سے نکلتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء ان کا جو رخ تھا وہ امید کی کشمکش کے درمیان تھا تو ان کی جیسے وہ نکلے تو وہ ان کا راستہ بہت مدین کی طرف یوں ہو گیا کہ ایک تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دینا. دوسرا ان کی زبان پر یہ تھا کہ عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل کہ امید ہے کہ میرا پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا. تو آپ چونکہ منزلوں سے راستوں سے واقف نہیں تھے تو اس وقت اللہ نے آپ کا رخ ہی ایسے رخ پر رکھا کہ آپ سیدھا مدین کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی اس شہر سے مدین جو تھا وہ 8-10 دن کی مسافت تھی, نہ کوئی کھانا پینا نہ کوئی بے سر و سامانی تھی, بس چلتے جا رہے تھے تنے تنہا. کبھی راستے میں کسی درخت کا کبھی پانی سے کہیں سے بھی پیٹ کو بھرنے کے لیے اور کچھ نہیں تھا. اور 10 دن کے سفر کے بعد آپ مدین پہنچتے ہیں. تو وہاں پہنچ جانے کے بعد جو ہے اللہ یہاں سے بیچ میں سفر کے حالات قرآن میں نہیں آتے ہیں, لیکن مدین جب پہنچے ولما ورد ماء مدین مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو وہاں پر پایا لوگوں کی یسقون وہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو. موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چل کر خلیج عقبہ کے کنارے مدین پر پہنچے تو یہاں آنے پر آنے کا خیال اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا. تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پانی تاریخی مقامات ہیں, جیسے آج بھی وہاں تاریخی مقامات ان کنوؤں کی نسبت جو ہے وہ بتائی جاتے ہیں جو کہ اب ویران ہو چکے ہیں. تو ان میں سے ایک کنویں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکال کر شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پلایا تھا. وہ کس طرح کے وہاں پر درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. وہ وجد من دونہم تو پایا امرأتین 2 عورتوں کو تزودانی جو ذرا پانی پر جانے سے خود کو روک رہی تھی, یعنی کنارے پر کھڑی تھی اپنی بکریاں وغیرہ کو لے کر. تو موسیٰ علیہ السلام جو کہ شروع سے ہی کمزوروں کے حامی تھے اور ظالم, اور یہ جو ان سے جو شخص قتل ہوا تھا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ اس نے کہا انہوں نے سوچا کہ اسرائیلی کمزور ہے اور یہ اس کے اوپر حاوی ہو کے اس کو مار رہا ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے اس کی مدد کی. اور تو اس طرح یہاں دیکھا کہ اتنے یعنی جو کہ مرد ہیں بہت زیادہ اور وہ پانی پلائی جا رہے ہیں اور عورتوں کو وقت نہیں دے رہے یا راستہ نہیں دے رہے تو وہ آگے بڑھے اور ان سے دیکھا نہ گیا اور ان کی طرف متوجہ اور کہنے لگے کہ ماں خطبکما آپ یہاں پہ کیوں کھڑی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بکریوں کو پانی کے لیے لے جانا ہے اور ہمیں ضرورت ہے پانی کی بھی. اور تو انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا. تو قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء دونوں نے کہا کہ ہم جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی ہیں, یعنی روز ہمارا یہ مسئلہ ہے جب تک یہ سارے چرواہے جو ہیں جانوروں کو سیراب کر کے نہ چلے جائیں. وابونا شیخ کبیر اور ہمارا جو والد ہے وہ ایک بوڑھا آدمی, اس قابل نہیں ہے کہ وہ مشقت کر سکے یا پانی کو پلا سکے. فسقانہما تو انہوں نے جانوروں کے تو وہ آگے بڑھے اور لڑکیوں کی مدد مناسب سمجھی تو انہوں نے پانی پلوایا جانوروں کو اور وہاں سے نکال کر ان کو ان کے جانور ان کے حوالے کر دیے اور جا کے واپس درخت کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بچیاں گھر عورتیں جو گھر چلی جاتی ہیں سمت واللہ کے لذیذ جب سائے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور لڑکیوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے علاقے کا آدمی نہیں ہے, کوئی اجنبی دکھتا ہے. تو فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور وہاں درخت پر بیٹھے بیٹھے
کے پاس یہ دینی نہ گھر ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ کوئی یہاں پر ان کے کاروبار ہے، نہ کوئی نوکری ہے، کیا کریں گے کیا رہیں گے؟ تو ظاہر ہے وہ مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اتنی جامع دعا کی، رب انی لما انزلتا، اے رب تو مجھ کو نازل کر دے یا میری طرف بھیج دے، الیہ مجھ کو، من خیر فقیر، جس چیز کا میں محتاج ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے کھانا مجھے کہیں سے مل جائے یا مجھے کوئی یہاں پہ کام مل جائے، نہیں، جس کا میں محتاج ہوں۔ آپ محتاج کھانے کے بھی تھے، پینے کے بھی تھے، رہنے کے بھی تھے، اور کسی اجنبی علاقے میں ہمدرد ساتھی کے بھی جو ہے وہ متمنی تھے۔ تو کہا کہ اے اللہ مجھے جس چیز کا میں محتاج ہوں مجھے اس کا راستہ دکھا دے۔ وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو پھر وہ آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی استحیاء شرم اور حیا کے ساتھ آتی ہے، اور آ کر گھر سے اپنا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ جس چیز کا ذکر کیا گیا کہ آپ ضرورت کے وقت ایک مرد سے بات کرنی پڑ رہی ہے تو انتہائی حیا کے ساتھ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان ابی یدعو، ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیجزیا کا اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو وہ بدلہ دے، یعنی جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے تو ہم آپ کو اس کا اجر یعنی بدلہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ یعنی احسان نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ کو اس کا بدلہ دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی ضرورت تھی، لڑکی کہنے پر چل دیے۔ فلما جاءه، آتی جب ان کے والد کے پاس، وقص علیہ القصص، چونکہ وہ اجنبی ہوتے ہیں ان کا تعارف پوچھتے تو اس طرح بتاتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں علاقے سے ہیں، وہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، اور صاف بتایا کہ میرے ہاتھوں ایک خاتان، ایک شخص قتل ہوا، فرعون گرفتار کرنا چاہتے تھے، لہٰذا میں وہاں علاقے سے نکل کے یہاں آیا۔ سرگزشت سنی اس بزرگ بھی، قال لا تخف، خوف نہ کھاؤ، نجوت من القوم الظالمین، کہ تم نجات پا کر آگے ہو ظالم قوم سے۔ اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بات کی صرف کہ میرا یہ معاملہ ہوا ہے، اور ساتھ جو اس دعا کا ذکر یقیناً نہیں کیا ہوگا کہ جو انہوں نے وہاں سے نکلتے ہوئے کی تھی کہ رب نجنی من الظالمین، مجھے ظالم قوم سے نجات دے دینا۔ جب یہاں آ کر یہ اپنا واقعہ اس سمجھدار بزرگ کو سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا، آپ ایک ظالم قوم سے نجات پا کر یہاں آ گئے ہیں، کیونکہ یہ علاقہ ایسا ہے جس میں فرعون نہیں آ سکتا ہے، نہ اس کے کارندے، اللہ نے تمہیں ان سے بچا دیا۔ تو روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ شعیب علیہ السلام تھی، بعض کو ان میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہی کا زیادہ تر یہی ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا کہ یا ابت استاجرہ، کہ یہ تو اجنبی ہے، یعنی کہ ہمارے علاقے میں، اور اس کو بھی یہاں ضرورت ہے، آپ ایسا کیجئے کہ ان کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی آپ اس شخص کو اجرت دیں کیونکہ یہ ہمارے بھی کام آئے گا، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں۔ کیونکہ ایک عورت کو معلوم ہوتا ہے ایک مرد کے نگاہ کے متعلق بھی، اور پھر جس طرح سے انہوں نے بے غرض مدد کی اور پھر ان سے بے غرض ہو کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے والد کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ کی روایت میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ شخص آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے، یعنی یہ آپ باہر پانی لینے گئی تھی تو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص جو ہے، انہوں نے یہ طاقتور اس طرح سے ظاہر کیا کہ وہ ایک بڑا وزنی پتھر کنویں کے منہ سے ہٹایا، تو میں سمجھ گئی کہ بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود یہ شخص جو ہے وہ طاقتور ہے۔ اور پھر یہ کہ باقی اس طرح سے ہے کہ چونکہ ہم راستے سے انہیں گھر کی طرف بلا رہے تھے تو میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی، اور لیکن انہوں نے مجھے یوں کہا کہ وہ راستے سے یعنی کہ پیچھے چلیں، یعنی ان سے آگے چلنے لگے تاکہ ان کی پاؤں پر اس طرح سے نگاہ نہ پڑے، اور اس سے یہ ہے کہ پردہ اور حیا جو ہے اس کا بھی انہوں نے پاس رکھا۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے وہ باہر کا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو شعیب علیہ السلام چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے واقف ہو گئے تھے، لڑکی کی سفارش بھی تھی، انہوں نے کہا کہ اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين، تو لہٰذا چونکہ بیٹی بھی ان کی صفات کی حامل تھی، اور پھر ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں رکھنا جو ہے وہ شرعی تقاضے کے مطابق بھی درست نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں اپنی ایک بیٹی کا آپ کے ساتھ، اور اس کا مہر یا شرط یہ رکھی کہ علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج،
کہ آپ 8 سال ہمارے پاس رہیں گے، یعنی ہمارے گھر کے جو جیسے بکریوں کو پانی پلانا ہے اور دیگر دیکھ بھال کے جو کام ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ 8 سال کی مدت پوری کرنی ہوگی۔ اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ، بس اگر آپ جو ہیں وہ 10 سال پورے کر لیتے ہیں تو وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، تو میں آپ بوجھ نہیں ڈالوں گا، یعنی آپ کی مرضی ہے تو 10 پورے کر دیں، نہیں تو 8 سال آپ نے پورے کرنے ہوں گے۔ یہ شرط رکھی، سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو آپ مجھے نیکوں میں پائیں گے، یعنی کہ میں آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کروں گا۔ دعا قبول ہو جاتی ہے کہ اللہ میں جس چیز کا محتاج ہوں مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے ایک نکاح یعنی گھر بھی دے دیا اور گھرانہ بھی دے دیا، اور پھر ان کے رہنے کا یعنی کہ کوئی احسان بھی نہیں ہوا کہ وہ وہاں پر ان کی ذمہ داری کو پورا کرتے اور بطور اجرت سمجھنے کہ وہاں پر ان کا رہنا بھی ہو گیا، تو اب وہ مہر بھی جو ہے وہ اس کا معاملہ بھی حل ہو گیا اور ٹھکانہ بھی مل گیا اور وہاں پہ امن بھی ان کو مل گیا اور ایک ہمدرد گھرانہ ان کو مل گیا۔ تو بہرحال انہوں نے نکاح کر دیا اور کہا کہ ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان پکا معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ من اجلین قضیت فلا عدوان علیہ، ٹھیک ہے میں یہاں پہ بات طے نہیں کرتا ہوں کہ میں 8 سال پورے کروں گا یا 10 سال پورے کروں گا، لیکن میں نے 8 یا 10 میں سے کوئی ایک مدت میں پوری کر دوں گا، یعنی یہ نہیں کہ میں 8 پورے کروں تو آپ مجھے 10 کے لیے مجبور کریں، اگر میں 10 پورے کرنا چاہا تو میں یہ معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں اور اس پر ہم اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں، یعنی ہمارے درمیان یہ معاہدہ اب طے ہو گیا۔ فلما قضا، بس جب پورا کر لیا موسیٰ نے، وہ مدت پوری کر چکے، اور مفسرین کے نزدیک انہوں نے دونوں مدتوں میں سے لمبی مدت یعنی 10 سال کو پورا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس جانے کے خواہش مند ہوئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو مصر کا سفر اختیار کریں، تو انہوں نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے جائیے، اور پھر اس طرح وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ اور پھر ان واقعات کو آپ پھر آگے بڑھ چکے ہیں کہ راستے میں جو نبوت تاوی وزارہ علی، پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے دور کی دائیں جانب جو آگ جلتی دیکھی اور گھر والوں سے کہا کہ آپ رکے، میں کچھ ایک لے کر آتا ہوں انگارہ، اور جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، ایک مبارک خطہ ہوتا ہے اور اس میں روشنیاں اس درخت سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کو کہتے ہیں اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد وہ کی عصا، اللہ نے عصا کو ان کے لیے معجزہ بنانا تھا، اور وہ جیسے پھر اژدہا بنا، اور ید بیضا وہ بھی ان کو ملا، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں برہان ان کو دی اور کہا کہ اس کو لے کے فرعون کی طرف جانا ہے، اور بے شک انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسق قوم ہے۔ اور جو پھر ان سے وہ خطان قتل ہوا تھا اس کا ذکر آتا ہے کہ میرے ذمہ تو یہ ہے، پھر کیا ہوگا، اخی ہارون، جو میرے بھائی ہارون ہے، وہ افصح منی لسانا، وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو آپ اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں معاون کے طور پر جو میں تصدیق کرے، اور میں ڈرتا ہوں کہ یکذبون، کہ میں ان کی تکذیب سے خوف پاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سنشد عضدک باخیک، ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو صرف رشتے نہیں بنایا ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کی طاقت ہوا کرتے ہیں، یعنی بہن بھائی کا، بھائی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ماں کا بیٹا، ماں کی بیٹی، یہ سب رشتے جو ہیں یہ طاقت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے جو ہے وہ غلبہ بنا دیں گے، تو آپ جائیں یہاں سے، اور یہ مخالفین آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری آیات ان کو دکھائیے، آپ جو ہے وہ غالب رہیں گے اور آپ کے پیروکار جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ آیت 36 میں اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فلما جاءہم، جب آئے ان کے پاس نشانیاں لے کر، تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا کہ یہ سحر مفترا ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے کبھی آباء و اجداد سے نہیں سنی ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار ہی جانتا ہے کہ بمن جاء بالہدی من عنده ومن تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من الہ غیری، کوئی اور معبود جانتے ہو اس کے سوا کوئی ہے؟ فاوقد لی یا حامان، یعنی فرعون نے کہا کہ میرے علاوہ تو کوئی معبود ہو نہیں سکتا نا، اپنے درباری کو مخاطب کیا سکتے ہیں، ہاں یہاں تم ہی سب سے بڑا معبود، تم بڑے خدا ہو، تو میرا تمہارا ہی اختیار ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس الہ کی بات کرتا ہے موسیٰ، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا خدا کون ہے، یہ کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ بلند ہے اور اوپر آسمانوں میں ہے اور سارے اختیار ہی اسی کے ہیں، تو چلیے موسیٰ کے خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو معاذ اللہ اس نے ایک انتہائی کبھی بات سوچی اور اپنے وزیر حامان سے کہا کہ فاوقد لی، پس اینٹیں بھٹکاؤ، یا حامان علی الطین، مٹی کی یعنی پکی اینٹیں تیار کرو،
اس زمانے میں کچے گھروں کا رواج تھا، کچے گھر بنتے تھے، اینٹیں نہیں تھی، تو اس نے اینٹیں پکانے کے لیے بھٹے بنوائے تھے، اور وہ بلند عمارات اور تخلیقات جو ہے وہ فرعون کے زمانے میں محلات کی تعمیر جو ہے وہ بہت عام ہو گئی تھی۔ تو اس نے وزیر سے کہا کہ پہلے اینٹیں تیار کراؤ، اور فجعل سہارن پہ ایک اونچا مینارہ محل تیار کرو، پھر کیا ہے کہ لعلی اطلع، تاکہ میں ذرا جھانک آؤں، اطلاع لے آؤں، الہ موسیٰ، موسیٰ کے خدا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا میں نے اوپر جانا ہے اور موسیٰ کے خدا کو مل کر آنا ہے، جھانک کے آنا ہے، کیونکہ موسیٰ ہی کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کیونکہ میرا یہ گمان ہے کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جھوٹ بات کہہ رہے ہیں، میں اس کی بات کی وجہ سے جاتا ہوں اور وہاں کرتا ہوں ایسا۔ تو جب فرعون نے یہ حکم دیا تو بعض کہتے ہیں کہ اس نے یہ عذرائے تمسخر کہا تھا تاکہ درباری جو ہے موسیٰ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائے، اور ایسا اس نے کیا نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ اس کا بہت زیادہ روایات اصول پہ ملتی نہیں، لیکن تفصیلی روایات ظاہر ہے کچھ اسرائیلی روایات اس میں مکس ہوں گی، تو انہوں نے کہا، اس میں آتا ہے کہ حامان نے 50,000 کاریگر جو ہیں وہ اس محل کی تیاری اور اینٹیں بٹکانے میں لگا دیے تھے، اور مینار کی شکل میں یہ محل تیار ہو گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار محل کے اوپر چڑھا تھا، مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، کچھ نظر نہ آیا تو وہ شرمسار بھی ہوا، لیکن عناد کی وجہ سے اس نے مانا نہیں۔ اور بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جب فرشتے آئے، یہ محل تیار ہو گیا، اور فرشتوں کو بھیج کر اللہ نے اس کو گرا دیا، یعنی اس کو نیچے سے ہلا دیا، اور وہ اوپر سے محل جو ہے وہ جو تیار کیا تھا وہ اس کے 3 ٹکڑے ہوئے، اور اس شہر پر بڑی جو ہے وہ تباہی ہوئی، اور ایک حصہ جو ہے وہ شہر کے اوپر گرا، دوسرا پانی میں گرا، اور تیسرا حصہ ویسے ہی منتشر ہو گیا۔ مطلب یہ کہ 3 حصوں کی جو بات آتی ہے، اگر اس میں صداقت ہے تو اس کی حکمت یہ دکھتی ہے کہ اللہ نے اس اسکیم کو اس قدر ناکام کیا اور کہا کہ یہ دکھا دیا کہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے ہی علاقے میں کتنی تباہی پہنچا دیا ہے۔ فرعون کے تعصب اور انکار ضد کی وجہ کو اللہ بیان کرتے ہیں کہ واستكبر هو وجنوده، وہ اس کا لشکر دونوں متکبر تھے، حق بات کو نہیں مانتے تھے، اور وظنوا انهم الینا لا یرجعون، اور کہنے لگے کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ کبھی اللہ کی طرف نہیں اٹھائے جائیں گے۔ پس پھر ہم نے اس کو بھی پکڑا، وجنودہ، اس کے لشکر کو بھی پکڑا، اور پھر ہم نے اس کو ڈال دیا پھر یمی، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین وجعلناهم ائمۃ يدعون الی النار، آگ کے دھانے پر آگ کا ہم نے ان کو ائمہ بنا دیا، اسی کی یعنی یہ لیڈر ہوگا، یہ جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ اس کے ان کے سارے لوگ ان کے پیچھے ہوں گے۔ یہ دعوت الی النار کا لیڈر بنا ہوا تھا، قیامت کے دن بھی یہ لیڈر ہوگا، اور اس کے پیچھے سارے اکٹھے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن کوئی مدد نہیں ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ بِهَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور اللہ ظالمین پر یوں ہی لعنت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن میں ہم من المقبوحین، یہ بڑی قباحت میں ہوں گے، یعنی بری شکلوں میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ علیہ وَلَقَدْ آتِينَا، آیت 43 میں اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نے کتاب التوراۃ جو ہے وہ بھیجی۔ البتہ دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، بعد اس کی کہ ہم نے ہلاک کیا قرون الاولیٰ، پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد، ہدایت اور رحمت ہم نے ان کو دی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وما كنت بجانب الغربی اذ قضى، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے اوپر جو وحی آتی ہے، وہ نبوت اور رسالت جو ہے وہ وحی کی وجہ سے آتی ہے، کسی کو بھی جو ہے وہ غیب نہیں ہوتا ہے، وہ غیب سے نہیں، یعنی کوئی اگر یہ نظریہ رکھتا ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں تو آپ نے خود قرآن میں اس کی نفی پڑھ لی ہے، اور یہاں پر بھی نفی کی جا رہی ہے کہ وما كنت بجانب الغربی، کنت سے مراد آپ نہیں موجود تھے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قضینا الی موسیٰ الامر، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا ہم نے فیصلہ کیا، یعنی آپ کو یہ خبر جو ہے وہ کس سے مل رہی ہے؟ وحی کے ذریعے سے مل رہی ہے، آپ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے جب مغربی جانب سے یعنی صحرائے سینا کا وہ پہاڑ مراد ہے جہاں پہ سلسلہ کوہ طور موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت ملے، علاقہ حجاز سے مغربی جانب ہے، اس نے فرمایا کہ آپ مغربی جانب تو نہیں تھے، ہم نے موسیٰ کے معاملے کا فیصلہ کیا، وما كنت من الشاہدین، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھنے والوں میں بھی شامل نہیں تھے کہ جو یہ واقعات دیکھ کے بیان کر رہے ہوں، یعنی اور یا کوئی تورات آپ کے پاس آئی اور آپ اس میں سے بیان کر رہے ہوں،
تو لہٰذا یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، اگر یہ واقعات وہیں پہ نہ آتے تو آپ کو اس کا علم نہ ہوتا، آپ لوگوں کو نہ بتا سکتے ہوتے، تو لہٰذا خواہ جو ہے وہ نبی کو غیب کا یا اس سے بڑھ کر کچھ کہنا یہ بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مغربی جانب نبوت عطا فرمائی، آپ موجود نہیں تھے، وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، مگر ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زندگی دراز ہو گئی، وہ سرکشی اور زیادتی کے مرتکب ہوئے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمَا كُنْتَ سَامِعًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، آپ تو مدین میں بھی مقیم نہیں تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ہمیں نے آپ کو آیات پڑھ کر سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے آتے ہیں اور وہ سب کچھ بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک یہودی نے تخلیق کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے قدرے خاموشی کے بعد، کچھ سکوت کے بعد سوال کا جواب دیا اور یہودی چلا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ دریافت کیا کہ جب یہودی نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے جواب معلوم نہیں تھا، یعنی جب اس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے جواب معلوم نہیں تھا، اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو نازل کیا اور اس سوال کا جواب مجھے دیا گیا، اور جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھا، لہٰذا وہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ اس سے بھی یعنی کیا ہوا کہ آپ عالم غیب کو نہیں جانتے۔ دوسرا ہمارے لیے اس میں پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جب ہمیں دین کے معاملہ میں کوئی بات معلوم ہوتی ہے جتنی ہمیں اتنی ہی بتانی چاہیے، اور اگر ہمیں کسی مسئلہ کے بارے میں زیادہ کوئی علم نہیں تو خواہ اپنے پاس سے تفصیل نہیں جھاڑ دینی چاہیے، اس کے لیے کنسلٹ کرنا یعنی وقت مانگ لینا چاہیے، یا قرآن سے رجوع کر لینا چاہیے، اس دلیل کو اس جو اس کا ریفرنس ہے اس کو چیک کر لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جواب دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا بتایا کہ جب اس نے اس سوال کا ذکر کیا اس وقت مجھے اس کا جواب نہیں آتا تھا۔ تو کسی چیز کے بارے میں کم معلوم، یعنی کوئی یہ کہے کہ فلاں کیا کہے گا کہ میں اتنا قرآن پڑھانے والا ہوں یا مجھے اس مسئلے کا اتنی سمجھ نہیں ہے، تو نہیں، بہتر اور اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا مسئلہ جس میں اختلافات موجود ہوتے ہیں اس کا مطالعہ کر کے پھر جواب دیا جائے قرآن و حدیث کی سنت کی روشنی کے مطابق، اور پھر بھی اس کا معاملہ اللہ کی طرف لوٹانے کے بعد کسی اور اہل علم سے رجوع کرنے کا مشورہ بھی دینا چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہہ دینا چاہیے کہ وہاں توفیق الا باللہ، میرے علم ناقص میں یہی بات ہے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ دے۔ لتنذر قوم اور ہم نے جو ہے آپ اس کنارے پر بھی موجود نہیں تھے بجانب طور، جب ہم نے ان کو پکارا تھا، لیکن یہ رحمت دل رب کی طرف سے کہ آپ کو انسان یہ حالات کو پتہ ہے، سبحان اللہ بحمدہ، لتنذر قوم ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جو آپ سے کیونکہ آپ سے پہلے کوئی نذیر ان کے پاس نہیں آیا۔ اور دیکھیں گے کتنی عمدہ بات ہے سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نہ صرف اس قرآن کو ہماری ہدایت، رحمت اور ہماری آخرت سے نجات کا اس کو ذریعہ بنایا ہے، ساتھ میں ہمیں پچھلی اقوام کے اتنے پرانے جو حالات ہیں ان سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو کہ وہ جو ہے وہ صحیح درست روش پر رہیں تو ان کو نصیحت اور عبرت کے ساتھ جو ہے وہ بتایا ہے، تاکہ بندے جو ایران ہوں گے تذکرون نصیحت کو حاصل کریں۔ آیت 47 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر ایسا نہ ہوتا اور ان لوگوں کو آپ اپنے ہاتھوں ہی کی کمائی کی وجہ سے کسی ولولا، اور اگر ایسا نہ ہوتا یہ نزول قرآن اگر نہ ہوتا، قرآن نازل ہوا ہے تو یہ مصیبت سے بچیں، ورنہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوا ہے تو مصیبت ان کو پڑنی تھی۔ اور بس فیقولو، یہ کہتے کہ کیوں نہیں ارسلت، بھیجا گیا ہمارے اوپر کوئی رسول کہ ہم اس کی پیروی کرتے اور وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والے سے ہو جاتے۔ یعنی 1500 برس کے قریب جیسے فترۃ الوحی کا زمانہ جو ہے وہ گزرا، یا اہل عرب میں کوئی نبی نہ آیا نہ کتاب، تو اللہ نے اس عذر کو بھی رفع کر دیا، اور الحمدللہ ہمیں تو پیدا ہونے سے پہلے یہ کتاب تیار ہے، ہمیں تو پیدا ہونے سے پہلے یہ نبی کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں تو صرف اس پر چلنا ہے، لیکن ہم کتنا وقت جو ہے وہ ہم سے گزر جاتا ہے، 20 25 سال 30 سال ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنایا، ہم نے صرف اس کا ناظرہ پڑھا، اور وہ بھی ایسا ہے کہ بہت سی غلطیاں، حرام غلطیاں کرتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے، ہم نے تو اس کے پڑھنے کا بھی حق نہیں دیا، عام ناظرے کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر اس میں کیا کچھ ہے، ہم اتنے سالوں بعد اس کے اوپر جب چلتے ہیں، اور اس کے بعد بھی عمل کے لیے ہم نے آئندہ کی کوئی زندگی رکھی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر معاملے کو سیکھنے اور اس پر جلدی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں آیا ہمیں دیا گیا جیسے اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا، یعنی ہمیں ویسی چیز کیوں نہیں دی، اعتراض
جیسے موسیٰ کو ید بیضا دیا تھا، عصا دیا تھا، اور سوچیے ذرا کہ جب عصا اور ید بیضا آیا تو سب کے لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے اوپر سحر باندھ دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو موسیٰ کے ساتھ سلوک کیا تھا تو ان کو یہ بات کہنے کی سوٹ ہی نہیں کرتی ہے کہ وہ کہیں کہ ہمیں ویسا ملنا چاہیے جسے موسیٰ کو دیا گیا، اور اللہ فرماتے کہ سب انکار کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کے خامخواہ کے جو ہے وہ باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چیلنج دیجئے کہ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ کہ ظالموں اگر تمہیں تورات اور قرآن منظور نہیں تو تم خود کتاب لے آؤ، اللہ کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ، کیونکہ تم یہ کہتے ہو کوئی بھی کر سکتے تو یہ کام تمہیں کر لینا چاہیے۔ وہ اہدیٰ مِنْهُمَا جو تورات سے بھی زیادہ اور قرآن سے بھی زیادہ ہدایت والی کتاب ہو، جاؤ اور لے آؤ اگر لا سکتے ہو، اتبعوا اور اگر وہ اس سے اچھی کتاب لاتے ہو تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیوں کیا اتبعوا میں اس کی پیروی کروں گا، کیونکہ قرآن اور تورات سے اچھی کتاب جو لاؤ گے تو جب تم لے آؤ گے ان کو تم صادقین اگر تم کے دعوے میں سچے ہو تو میں اس پر قائم رہوں گا، کیونکہ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں تو بار بار ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ تورات کے احکامات پر قائم رہنا تو دور کی بات، انہوں نے کتاب کو ہی بگاڑ دیا، اپنی پسند کی باتیں ڈال کے وہ کھول کے کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، لیکن وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا بس اگر وہ جواب دیتے ہیں آپ کو کہ جواب نہ دے سکے آپ کو، یعنی چیلنج قبول نہ کر سکے تو جان لیجیے کہ یہ خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ رسولوں کے احکام کو مسترد کر کے اپنی کہیوں پر چلنے والے ہیں۔ ایسے لوگ مختلف اللہ فرماتے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے۔ اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا؟ جو کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، جس نے اپنا معبود جو ہے وہ اپنے نفس کو بنا لیا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، تو اس سے بڑا جو ہے وہ گمراہ کون ہوگا؟ اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے بچائے، ہم ہدایت کے راستے پر قائم رکھیں۔ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، جو راہ ہدایت پر نہیں چلتا تو ظاہر وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن ہم اس کے برخلاف چلتے ہیں تو کہیں یہ ظلم نہیں ہوگا؟ یہ بے شک ظلم ہے۔ تو اللہ ہمیں ظالم نہ بنائے، ہمارے اندر رأفت کو رکھے، کیونکہ ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جو کہ انہوں نے مکمل اطاعت کر کے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا، باوجود اس کے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قیام و سجود اور اذکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ بَسَّرْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اللہ نے آسمانی ہدایت کے تسلسل میں فرمایا کہ ہم نے ملا دیا ہے ہدایت کی بات کو ان لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ان لوگوں کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو انہوں نے قبول کیا کہ وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اس سے پہلے ہم بھی یؤمنون وہ اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ پڑھی جاتی ہیں جب ہماری آیات ان کے اوپر تو کہتے ہیں آمنا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کو اجر دیں گے مرتين دوہرا بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے کہ سابقہ دین پر بھی انہوں نے چونکہ ایمان رکھا، جب اللہ کا آخری نبی آ گیا تو اس پر بھی ایمان لائے تو یہ دوہرے اجروں کے مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ یہ ہٹاتے ہیں نیکی کو نیکی کے ساتھ برائی کو، مطلب یہ کہ یہ برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے یہ نیکی کی بات کرتے ہیں تاکہ بلا شبہ تاکہ اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں دوسرے لوگ اور ان کے دل میں نرمی پیدا ہو، اور یہی وجہ جو ہے وہ ایمان کو قبول کرنے کی بنتی ہے، اور جب انہوں نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو أَعْرَضُوا عَنْهُ تو اس سے کنارہ اختیار کرتے ہیں، وقالوا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغي الجاہلین ہم جاہلوں کی تلاش میں تو نہیں تھے، ہم کو تم سے منہ نہیں لگانا ہے۔ انک لا تہدی من احببت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ چاہیں تو آپ ان کو راہ راست میں نہیں لا سکتے ہیں، یہ اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ اعلم بالمہتدین وہ خوب جانتا ہے کہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت والوں کو کس کس کے اندر استعداد ہے اور وہ ہدایت پر آ جائیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی بہت مؤنس اور غمگسار اور ہمدرد تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، وہ اس سے محروم رہے تھے، تو آپ کی بہت خواہش تھی لیکن اس کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا۔ آخری لمحات پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے موجود تھے کہ یہ بس ایمان لے آئیں اور یہ کہہ دیں، وہ کہتے تھے کہ یا عم اے میرے چچا کہیے کہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ کہہ دیجئے، اور تاکہ میں قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دوں گا پھر، مگر انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پہ بڑھنا چاہتا ہوں، اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا صدمہ ہوا، کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ زندگی بھر جو ہے انہوں نے اس کا
جو ہے وہ ساتھ دیا اور ان کو جو ہے وہ بتایا، تو لیکن اس ساتھ کی وجہ سے کے باوجود جو ہے نا وہ انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا کہ خاتمہ جو ان کا شرک پر ہی ہوا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ آیت 57 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو نتخطف من ارضنا، ہم اچک لیے جائیں گے زمین سے۔ یعنی ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا دل بھی کہتے ہیں کہ آپ برحق ہیں، لیکن ہم ایمان نہیں لا سکتے، کیونکہ جب ہم ایمان لے آئیں گے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، قبائل چڑھائی کر دیں گے اور ہمارے سوشل بائک آؤٹ ہو جائیں گے، ہم تو دیوالیے ہو جائیں گے۔ اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں حرم جواباً فرمایا کہ ہم نے انہیں حرم کے اندر امن کی حالت نہیں دی ہے، یعنی یہ امن یہ اب کیونکہ آپ پڑھیں گے سورہ قریش میں اس کی تفصیل آتی ہے، گرمی سردی کے سفر میں انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، یہ معمون تھے، کیونکہ عرب کی سرزمین جو تھی وہ امن و امان کی حالت جو ہے اس کی کافی خراب تھی کہ لوٹ مار کا جو ہے بازار گرم رہتا تھا، تو کوئی بھی شاہراہ جو ہے اسے محفوظ نہیں تھی۔ یمن کے اطراف میں بھی قبائل تھے جو آتے تھے اور جس طرح کی بات کرتے تھے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سفروں پر امن دیا ہوا تھا۔ تو اسی پس منظر میں اللہ نے اہل مکہ سے کہا کہ تم کہتے ہو اگر ایمان لائے تو سارا قبائل عرب کا ہمیں کہا جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، تم بتاؤ ذرا تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، جبکہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، لیکن تم امن والے حرم شریف میں کہ ہم نے تم کو جگہ نہیں دی، یہاں پہ تمہیں کوئی کہہ سکتا ہے کچھ بلا کہ خون کے پیاسے دو خون کے پیاسے جب حرم کے پاس سے گزرتے تھے تو سر نیچے کر کے گزر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس حرم کی وجہ سے تم مأمون ہو، فرمائیں وہی حرم پاک ہے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ یعنی مکے کا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ بالکل بے آب و گیا ہے، نہ درخت نہ سبزہ، چلچلاتی دھوپیں ہیں اور بالکل بلیک سڑتے ہوئے پہاڑ۔ خوبصورتی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک عام جو پیرایا بیان کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی خوبصورتی بیان کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ بحمدہ اس حرم کی وجہ سے اس کے پتھر بھی خوبصورت لگتے ہیں، اس کے کالے پہاڑ بھی خوبصورت لگتے ہیں، اس کی تنگ گلیاں بھی جو ہے اس کے بارے میں انسان ایک سکون کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ ابراہیم اسلام کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ تم دیکھو ذرا کہ ہر قسم کے پھل اس علاقے میں آتے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے ناشکر گزار لوگ ہیں، کتنی بستیاں تھیں اس سے پہلے بطیرہ جو اتراتی تھی معیشتہاں اپنی عیش و عشرت کے اوپر، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان ہلاک شدگان جو ہے ان کے بارے میں یہ خوب جانتے ہیں، ان کے کھنڈرات کے نمونے بھی انہوں نے دیکھی۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہی نام ہے ہر چیز کے لیے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، یہاں تک کہ نہیں ہلاک کرتا ہے تیرا رب یہ بھیج نہ دے اس امت میں اپنا رسول، یتلو علیہم آیاتنا، اور وہ ہماری آیات کو ان کے اوپر پڑھ کر سنائے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِينَ، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، نہیں تیرا رب کسی بستی کو ہلاک کرتا اگر وہاں پہ نیک لوگ رہتے ہوں، جن قوموں کا ذکر آتا ہے، عاد، سمود، لوط اور قوم نوح، قوم ابراہیم، اور یہ سارے جو تھے یہ کچھ بابل کے علاقے کے، کچھ عراقی علاقے کے لوگ تھے، یہ سب ظالم و ناہنجار لوگ تھے، تو اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ تو قریش مکہ اگر اپنے نبی کے ساتھ ظالمانہ سلوک کرے گی تو اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز بھی تم کو دی گی وہ دنیا میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور وہ زینتیں نہیں کی، یہ آخرت میں کچھ بھی نہیں تم کو دیں گی اگر اس کو درست روش پر نہیں رہو گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں خیر و ابقا، خیر اور بہتر اور باقی رہنے والا ہے وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے، دنیا کا عارضی متاع اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ آیت 61 میں اللہ فرماتے ہیں کہ افہم وعدناہ، کیا بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، فہو لاقیہ، تو کیا اس کو پانے والا ہے، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو متاع حیات دی ہوئی دنیا کا سامان سے پوچھنے اکٹھا کیا ہو اور قیامت کے دن وہ محضرین ہمارے پاس مجرموں کی طرح گرفتار ہو کر حاضر کیا جائے گا؟ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر سوچو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن ہم پکاریں گے ان کو تو بس وہ کہیں گے کہ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ وہ پکار کر کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کرتے ہو یہ تمہاری مشکلات کو حل کر دیں گے، تمہاری حاجت روائی کریں گے، تم نے ان کو خدائی میں حصہ دار بنا لیا تھا، بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ قال الذین، وہ کہیں گے حق علیہم القول، وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ اغوینا، جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے،
अग़वैनाहुम कमा गवैना, हमने इनको इसी तरह गुमराह किया है। यानी इनमें शयातीन भी शामिल हैं और इंसानों को वगला कर शिर्क की दावत देते रहेंगे और वो कहेंगे चूंकि हमने इनको इसी तरह गुमराह किया जिस तरह खुद गुमराह हुए, वो इसी डगर पर चले तो हमने भी चलाया। तबर्रअना इलैक, हम अब तेरे रूबरू बेजारी का ऐलान करते हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ना ही ये मुश्रिक लोग हमारी परस्तिश करते थे, हम नहीं कहते, हमें जरूरत ही नहीं थी। ये तो ख्वाहिशात की पैरवी, इनका दिल चाहता था हमें मानने को, इनका दिल चाहता था हमारे पीछे चलने को, इनका दिल चाहता था हमें पूछने को, तो इन्होंने ऐसा किया। वकील और मुश्रिकों से कहा जाएगा अपने माबूदों को पुकारो, जब उसको पुकारेंगे तो फलम यस्तजीबू लहुम, उनको जवाब नहीं देंगे। और आज़ाब, और आज़ाब को जब सामने देखेंगे तो कहेंगे लो अन्नहुम कानू यहतदून, के काश हिदायत याफ्ता होते, दुनिया में हिदायत के रास्ते पे चले होते तो आज ये हसरत देखना नसीब ना होती। व युनादीहिम, और जब जिस दिन अल्लाह पुकारेगा उन लोगों को, फयकुल, वो कहेंगे माज़ा उजिब्तुम मुरसलीन, तुमने रसूलों को भला क्या जवाब दिया था, वो दावत लाए थे मेरी, तुमने क्या जवाब दिया था। तो उनकी हालत क्या हो जाएगी, फ़अमियत अलैहिमुल अंबाउ यौमइज़िन, उस दिन उन पर तमाम खबरें तारीफ हो जाएंगी, दहशत तारी हो जाएंगी, बात ही नहीं कर सकेंगे। फहुम ला यतसाअलून, हत्ता कि वो एक दूसरे से नहीं पूछ सकेंगे, यानी आपस में कोई मशवरा भी नहीं कर सकेंगे, कोई माकूल जवाब ही आगे से बना के दे दिया जाए। उरही की दो वजूहात बयान हो चुकी। अब फरमाए कि कामयाबी किस तरह होगी, फअम्मा मन ताबा, जिसने तौबा की, कुफ्र शिर्क से, मासियत से बचा, वो आमना और ईमान लिया, वामिला सालिहन, फिर उसके बाद नेक, मतलब ईमान लाना काफी नहीं, मेरा और आपका सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि आमिला सालिहन, नेक आमाल शुरू कर देने। मतलब कामयाबी का जीना जो है उसकी सीढ़ी के 3 बेसिक अनासिर क्या हैं कि तौबा, ईमान और अमल सालिह, फअसा अन यकून मिनल मुफ्लिहीन, फिर उम्मीद है कि लोग फलाह पाएंगे। वरब्बुका, और तेरा रब, यख्लुकु, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, उसकी सिफत है, यख्तार, और वो वही पसंद करता है, जिसको वो चाहे तो मुंतखब कर देता है, ये उसी का इख्तियार है। मा कान लहुमुल खियरा, मखलूक के पास ऐसे कोई इख्तियारात नहीं है। सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून, रब्बुका, और तेरा रब, यालम, वो जानता है कि मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, के जो कुछ वो अपने सीने में छुपाते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। वहुवल्लाह, वही अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, लहुल हम्द, और उसी के लिए तमाम तारीफें हैं, फिल ऊला वल आखिरा, के आखिरत में भी वही तारीफों के लायक है। फलहुल हुक्म, हर किस्म का फैसला उसी के हाथ में है। वो इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सब जो है वो लौटकर जाओगे। कुल कह दीजिए, अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुम लैला सरमदन, अगर जो है वो तुम्हारे ऊपर रात को जो है वो ठहरा दिया जाए, यानी रात ही हमेशा के लिए हो जाए, यानी क़यामत तक रात मुसलत कर दी जाए, कोई इलाह की अतीकुम भी ज़िया, कि वो तुम्हारे लिए रोशनी को ले आए, अफला यस्मऊन, वो सुनते नहीं हैं। और इसी तरह देखो तो जरा बताओ, आप वाज़ेह करें इनको कि इन जअलल्लाहु अलैकुम अन्नहारा सरमदन, हमेशा दिन ही हो जाए क़यामत तक, तो मन इलाहुन गैरुल्लाह यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीह, ये सारा दिन जब दिन लंबे हो जाया करते हैं तो बता कहते हैं कि ये रात मतलब आनी कब है कि मैं जो हूँ आराम करूं और मैं जो सो जाऊं। तो कहते हैं फरमाती कि अगर हम रात ही को मुसल्लत कर दें, दिन ही को मुसल्लत कर लें और रात ना आए, तो बताओ कि कौन है जो रात को ला सके। तुम सोचते क्यों नहीं, तुम सिरों मिसालत क्यों नहीं रखते हो, अकली दलीलें मौजूद हैं, इसके जरिए से समझो। और रहमती, ये उसकी मेहरबानी का नतीजा है कि उसने तुम्हारे लिए लैल भी बनाया, नहार भी बनाया, ताकि तुम लितस्कुनू फीही, और फिर फरमाया वलितब्तगू मिन फज़ली, ताकि दिन में फजल भी तलाश करो, रात में आराम करो। दिन को हमने बनाया मईशत के लिए, तुम्हारे बंदोबस्तों के लिए, और फिर फरमाया कि ताकि तुम ये सारे किस लिए हो जाएंगे दिन और रात, इस पर क्या करो, वलअल्लकुम तशकुरून। हमने क्या करना है कि कल सुबह होनी है, अब शाम होनी है, सुबह होनी है, रात होनी है, नहीं करना है, बल्कि इन सब हालात और मामलात को देखते हुए क्या कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि दिन बनाया मैं काम कर सकी, अल्लाह तेरा शुक्र है कि रात बनाया मैंने आराम कर लिया। तो यही अल्लाह का शुक्र है, यही हकीकत पर मुबनी बात होगी और इसे पर अल्लाह खुश और राजी होंगे। अल्लाह ने फरमाया कि यौम युनादीहिम, जिस दिन अल्लाह इन काफिर और मुशरिकों को तलब करेगा, अपने सामने जो है वो खड़ा करेगा, तो फिर फयकूल, बस वो कहेगा कि ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़अमून, मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिस पर तुम्हें गुमान होता था। वनज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, हम हर एक उम्मत से हर एक गवाह को खींच लाएंगे और इस हर एक का नबी और उसका नायब गवाही देने के लिए आएगा।
اور پھر ساری باتیں سامنے آئیں گی. وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, ہم کفر و شرک کے حق میں تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کر دو. جو تم نے کہا تھا یہ حلال یہ حرام, تو بتاؤ اس کے بارے میں, تو بتاؤ اس کے بارے میں کہ تم نے کیا مانا کیا جانا تھا, اس کی برہان دے دو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, تم دلیل تو پیش نہیں کر سکتے تو بس جان لو کہ بے شک حق جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَظَلَّ, اور گم ہو جائے گا مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ, کہ جو کچھ انہوں نے افترا بازی کی, جو بہتان انہوں نے باندھے ہیں, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ واضح ہو جائے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا. ان قارون, بے شک وہ جو قارون تھا, آیت 76 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قارون جو تھا وہ من قوم موسیٰ, موسیٰ کی قوم میں سے تھا. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان کر کے ان کی ہٹ درمی کا جو مظاہرہ جنہوں نے کیا عبرت دلا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا, اور نہ صرف ہم قوم تھا بلکہ مفسرین یہ کہتے ہیں وہ آپ کا چچا بھائی بھی تھا. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قوم موسیٰ میں سے تھا, اور اس کو اللہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ ساز و سامان دیا تھا. اگرچہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور انہیں بھی اللہ ملا ہوا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی مظاہر تصدیق کرتا تھا, مگر وہ در پردہ جو ہے وہ فرعون کا ہرکارہ تھا. یعنی جیسے ہوتے ہیں نا کہ بیچ میں کچھ سرگن رکھنے والے ایجنٹ ٹائپ کے لوگ, تو یہ اس طرح کا تھا. فرعون جنہیں جو خدمات جو ہے وہ بیگار لینا ہوتا تھا اسرائیلیوں سے, تو وہ اس کے بڑے بڑے ٹھیکے جو ہے وہ قانون کے سپرد کرتا تھا, اور پھر وہ یہ کام بعض معمولی اجرتوں پر اسرائیلیوں سے کرواتا تھا. تو ایسے کر کے یعنی کرپشن کر کے اس نے بہت سارا مال و دولت جو ہے وہ جمع کر لیا تھا. اور ظالم حکمرانوں کی طرح ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر قوم کا خون چوستے ہیں. تو قارون کا بھی یہی معاملہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا. جب نبوت آئی تو وہ مخالف ہو گیا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے پر آپ کی سگے چچا جو ہے وہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے سردار جو فوراً دشمن ہو گئے تھے, تو اس لیے مخالف ہو گیا. فبغى علیہم, اور اس نے بھی سرکشی کی اسرائیلیوں کے خلاف. اور اس کی دولت مندی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اتنا خزانہ اکٹھا کیا تھا کہ وہ آتیناہ من الکنوز, کہ ہم نے اس کو خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا. یعنی اللہ کی طرف سے بھی اس کو, یعنی کہ اس نے جو کمائی بھی کی اور جو اس نے کرپشن سے بھی اکٹھا کیا. تو ما ان مفاتحہ, جو اس کے خزانوں کی کنجیاں تھیں, لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, کہ اس کو ایک طاقتور گروہ جو ہے اس کو اٹھایا کرتا تھا. خالی چابیاں, اور ایک الماری کی ایک چابی تھی, اور ایک الماری میں کتنا سارا سامان جو ہے وہ آ جاتا ہوتا ہے. تو اس کے خزانوں کی الماری اور صندوقوں کی جو چابیاں تھیں, تو ایک لوگوں کا جو جتھا ہے وہ مشکل اس کو اٹھایا کرتا تھا, اور جب وہ کہیں آتا جاتا تھا تو بیل گاڑی پر اس کو لادا جاتا تھا. اور پھر اس قدر چابیاں اور اس قدر یعنی کہ اس کے خزانے تھے, اور ان کا وہ مالک تھا, خوب ٹھاٹ باٹ تھا. قوم کے اندر نکلتا تھا تو بڑے تکبر سے, نخوت سے اور بڑا ادرا کر چلا کرتا تھا. جب ٹھاٹ باٹ سے باہر نکلتا تھا تو اس کے تکبر اور چالاکی کو دیکھ کے لوگ رشک کرنے لگ جاتے تھے. اس قال قوم کو, اور اس کی قوم نے اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کی بعضوں نے کہ لا تفرح, اتنا اترایا نہ کرو, زیادہ خوشیاں نہ کرو. مال جو ہے وہ جانے آنے کی چیزیں, اللہ بھی پسند نہیں کرتا ایسی باتوں کو. تم نے نعمت پائی تو شکر ادا کرو. تو وابتغی فیما آتاک اللہ, جو چیز تم کو اللہ نے دی ہے, یہ نہ تمہیں اتنا مال دیا ہے تو تم اس سے آخرت کو تلاش کرو. مال دولت کو صحیح طریقے سے خرچ کرو گے تو اللہ کے یہاں پاؤ گے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنْ دُنْيَا, اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو. مطلب اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو اس کے ساتھ تم اپنی آخرت کو کماؤ, اس مال کو یوں اپنے لیے بے فائدہ نہ کرو. تو جب قارون کو اس کے قوم کے ناصح لوگ نصیحت کرتے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ وہ احسن, اور احسان کرو, کما جیسا کہ احسن اللہ, تم بھی لوگوں پر اس طرح احسان کرو جس طرح نے تم پر احسان کیا. یعنی تم ڈیزرو تو نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ جس کو دے جس کو نہ دے, تمہیں اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے. اب تم یہ احسان کرو کہ تم دوسروں کو دو, مسافر ہیں, قیدی ہیں, ضرورت مند ہیں, ان کو قرض دو, خیرات کو نکالو تاکہ تمہارے مال میں برکت آئے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مت تلاش کرو, یعنی کہ خامخواہ رسومات کے اوپر فضول کاموں پر خرچ نہ کرو. اور کہا کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے المفسدین, فساد کرنے والوں کو. تو قال, کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, لوگوں کی نصیحت کے جواب میں اتراتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ جو سب کچھ مجھے دیا گیا ہے نا, یہ میرے علم کی بنیاد پہ کیا. میں اہل علم ہوں, میں ہنرمند ہوں, میرے اندر جو ہے وہ صلاحیت ہے, اور لہٰذا میں نے اپنی صلاحیت کے ذریعے سے کمایا ہے. اس میں کسی کا مجھ پر کیا احسان.
یعنی جیسے ہم یہ کہیں کہ ہماری سائنس نے ہماری ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا کچھ دیا، تو نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کہیں پر بھی کام نہیں دیا کرتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لیبارٹریوں سے کچھ بھی نہیں نکالے گا، کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے علم اور ہنر اور استعداد اور قابلیت کو اپنی ذات کے بجائے اللہ کی طرف لوٹانا کی اس کی دین ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اللہ نے فرمایا کہ کیا اس کو اتنا علم نہیں کہ اس سے پہلے جو بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں وہ بہت زیادہ اشد قوت و اکثر جمع، مال میں بھی اور لوگوں میں بھی طاقتور تھی، اور ان مجرموں کو ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، مطلب صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے ان کا نامہ اعمال ہی کافی ہوگا۔ آیت 79 میں اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون جو تھا، قارون جو تھا، وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ خرج نکلا فی زینتی، اپنے قوم کے اندر بڑی ایک زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ تو قال الذین، کہا لوگوں نے، جو عام لوگ تھے اس کی شان و شوکت دیکھ کر، ظاہر ہے اس کے ساتھ گھوڑے تھے، نوکر چاکر تھے، غلام ڈھونڈیاں تھے، سنہری لباس تھے، اور کسی تقریب میں جانے کے لیے جسے بڑے فاخرہ طریقے سے تیاری تھی اس کی، وہ نکلا تو لوگوں نے دیکھ کے اس کو کہا قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جو دنیا کے خواہشمند ٹائپ کے لوگ تھے وہ بہت ہی فریفتہ ہو گئے اس کے ٹھاٹ باٹ پر، کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمیں بھی قارون کے جیسے کچھ ملا ہوتا، کتنا خوش قسمت آدمی ہے، اتنا آسائش اس کو دنیا میں ملا ہے۔ تو لوگ اس کے کارخانے، عیش و عشرت، کوٹھی لباس کو دیکھ کے تمنا کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی قسمت والا ہے۔ اس کے برخلاف قال الذین اوتوا العلم، جو صاحب علم لوگ تھے اور اس دنیا کی چیزوں کو اس طرح سے نہیں ترجیح دیتے تھے، تو انہوں نے کہا وہی لکم، تمہارے لیے خرابی ہے، کیسے تمہاری عقل کام نہیں کرتے کہ تم دنیا میں ٹھاٹ باٹ کی تمنا کرو، یہ عارضی اور ناپائیدار ہے۔ ثواب اللہ، اللہ کے یہاں بدلہ خیر بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل جو ہے کیا ہے۔ اس طرح اس کی شان و شوکت کو دیکھ کے مت للچائی نظروں سے دیکھو، ولا یلقاها الا الصابرون، یہ سعادت تو بس صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جنہوں نے یہ نصیحت کی۔ اب فخسفنا بھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اللہ نے قارون کی ہلاکت کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ اللہ نے قارون کو ہلاک کر دیا، اور وہ کس طرح جب وہ اپنے شان و شوکت کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ نے اس کو یہ سزا دی کہ اس کو اس کے خزانوں سمیت جو ہے وہ دھسا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بہت زیادہ بغاوت کیا کرتا تھا، تو اس نے مختلف الزامات بھی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر لگائے کردار کے حوالے سے بھی، کہ اس نے یعنی یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ وہ برا کر لے۔ تو بہرحال وہ اس نے ان کی ذات کے خلاف جو بھی دھجیاں اڑانی تھی اس نے وہ کوشش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بددعا بھی کی، اور پھر اللہ نے فخسفنا اس کو دھسا دیا اپنے معلومات کے ساتھ، وہ بداری اس کے گھر کے ساتھ، الارض زمین میں، یعنی قارون کو اس کے گھر کی زمین میں، مطلب جن مکانات میں اس نے خزانے جمع کر رکھے تھے قارون کے ساتھ، وہ بھی زمین میں دھسا دی۔ یعنی اللہ کو تو ظاہر اس کے مال کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس نے وہ اس مال کو کسی کے لیے، بلکہ اس کو مالوں سمیت کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے کہ یہ مال چیز کیا ہے۔ اور وہ فما کان لہ من فئۃ، بس کام نہیں آیا اس کو کوئی گروہ مدد کرنے والا۔ اللہ جب انتقام لیتا ہے تو وہ کوئی بھی کام نہیں آتا، وہ کافی افسوس مند تھا، وہ دھس گیا۔ ظاہر جب زمین ہل رہی ہے، سامان اندر جا رہا ہے، قارون دھس رہا ہے، تو کس کا دماغ خراب تھا کہ وہ جا کے قارون کو بچاتا؟ اس کو پتا تھا کہ اس مال کے پیچھے جاؤں یا قارون کے پیچھے جاؤں تو میں بھی دھس جاؤں گا، تو لوگ دور سے کھڑے تماشا دیکھتے رہے، اور وہ کافی افسوس مند تھا، وہاں زمین میں جا دھسا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَ بِالْأَمْسِ، اور وہ جو قارون کے خزانوں پر کل تمنا کر رہے تھے کہ کاش ایسا مرتبہ ہمیں ملے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ، وہ کہنے لگے کہ تعجب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے تو وہ زیادہ دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو تنگی دیتا ہے، یعنی یہ اس کی تقسیم ہے۔ ان رشک کرنے والوں نے کہا کہ لولا ان امن اللہ علینا، کہ شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سب نہیں دیا ہوتا، نہ ہم اس کے ساتھ تھے، ورنہ لخسف بنا، ہم بھی زمین میں دھس جاتے۔ لوگوں نے حقیقت کو پہچانا اور وہ شان شکر کی تمنا کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا کہ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، کہ کافر کبھی بھی جو ہے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ تلک الدار الآخرہ،
آیت 83 میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آخرت کا وہ گھر ہے کہ ہم اس کو بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں، علوًا فی الارض، سرکشی زمین کے اندر، ولا فساد، اور نہ ہی فساد۔ یہ روحانی بیماری ہے تکبر اور فساد، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی بھی آتا ہے نیکیاں لے کر فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، تو اس کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو سیئات کے ساتھ آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، تو بس برائی کا بدلہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنی وہ برائی کرتے ہیں، جیسے کہ نیکی کا بدلہ اللہ 10 گنا سے شروع کرتے ہیں۔ ان الذین فرض علیک القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بہترین مستقبل، اس کی پیشن گوئی، اس کی تسلی کہ اللہ نے وہ ذات جس نے آپ کو قرآن فرض کیا ہے، تو لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، وہ آپ کو لوٹائے گا، لوٹانے کی جگہ پر، یعنی معاد سے ایک مراد تو قیامت ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ کو اللہ نے یہ بشارت دی کہ ہم آپ کو جلد ہی یہاں پر واپس لے کر آئیں گے۔ یہ اس صورت کے پس منظر سے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر رہے تھے مدینہ کے موقع پر جانے پر، تو اس موقع پر یہ نازل ہوئی۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور جوان ہوئے، نبوت بھی وہی ملی، لیکن ہجرت پر مجبور تھے۔ آپ غار ثور سے نکل کر ایک انجانے راستے پر، غیر معروف راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ جحفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور مدینہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا، تو اسی دوران آپ کی خزبرہ نامی جو ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھے اور حرم شریف کی طرف آپ نے دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اگر مکے والے مجھے مجبور نہ کرتے تو میں اللہ کے گھر کا یہ پڑوس چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مطلب مکہ کی جدائی میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، اضطراب ہو گیا اور غمگین ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پر نازل آپ پر فرمایا ہے، وہ قرآن کے نازل کرنے والا ہی ضرور آپ کو دوبارہ مکے کی طرف لوٹائے گا۔ ابھی تو آپ مجبوراً مسلط ہو رہے ہیں، مگر وہ وقت آنے والا ہے جب فاتحانہ انداز میں آپ اس شہر میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ ہجرت کے 8ویں سال پورا فرمایا کہ آپ 10,000 کی فوج کے ساتھ، جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اتنے امن کے ساتھ داخل ہو گئے کہ سامنے والے جیسے بالکل بے حس و حرکت ہو، کسی نے کوئی مزاحمت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کام اس وقت بھی ہو سکتا تھا، اللہ مکہ کی زمین کو ہلا دیتے، ان لوگوں کو بالکل ہی وہاں سے وہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بنا پر جعل الحق وزهق الباطل، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو غالب کرنا تھا، تو لہٰذا یہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کوشش اور ساتھیوں کی قربانیاں، یہ سب رہتی دنیا کے لیے ایک نصیحت بن جائے اور یہ ایک ان کے لیے اسوہ بن جائے اور دین کے راہ میں آنے والی مشکلات کو جو ہے وہ قبول کر لیں۔ تو پیارے نبی کی وہ کیفیت جو آپ کی مکہ سے مدینہ جانے کی جانب ہوئی اور اللہ نے آپ کو تسلی دی، تو میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ آج بھی یہ کیفیت جو ہے ان کی امتیوں کی ہوتی ہے۔ جب مکے سے انسان لوٹتا ہے تو وہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے اور دور تک جو کچھ اثرات جو ہے وہ حرم شریف کے نظر آتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد بلڈنگز کے اثرات نظر آتے ہیں، اور مکہ سے یعنی مدینہ سے واپسی پر اور انسان کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب مکہ سے انسان لوٹتا ہے تو ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ میں دوبارہ یہاں آ جاؤں، اور یہاں سے اس کا جانے کو دل نہیں کرتا ہے، اور یعنی آنکھ اگر نم نہیں ہوتی ہے تو دل نم ہوتا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے کیوں جا رہا ہوں۔ ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر مجبوری، ہر کام جو ہے اس کیفیت پر غالب آتا ہے۔ ہر ایک پر یہ کیفیت ہوتی ہے، تھوڑی اور زیادہ کا فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کی بہت زیادہ بے چینی ہوگی، کسی کی کم ہوگی، اور کوئی جو ہے وہ بالکل ہی بے حال ہو رہا ہوگا اور کوئی جو ہے خود کو سنبھالا نہیں کر رہا ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ بحمدہ، ہم تو صرف وہاں پر جاتے ہیں اور حرم کی زیارت کرتے ہیں اور عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہم نہ وہاں پیدا ہوئے، نہ وہاں جوان ہوئے، نہ وہاں پر ہماری کوئی ایسے کوئی تاریخی نسبت ہے اپنی ذاتی، لیکن یہ ایک امتی ہونے کا تعلق ہے، اس پر ہماری کیفیت ہے۔ تو ظاہر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو وہاں پہ پیدا ہونا، ایک وقت کا گزرنا اور وہاں پر اس نبوت کا ملنا، وہاں پہ غار حرا کا ہونا، یہ ان کی ایک بہت بڑی بڑی نسبتیں تھیں، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے نکلنا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک مشکل امر تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، اس کی اطاعت کی خاطر میں آپ نے نکلے، اور یہ جملہ کتنا دکھی جملہ ہے اور اس قوم کو تباہ کر دینے کے لیے کافی تھا، جس نے اپنے قوم میں آئے نبی کے لیے مشکلات پیدا کی کہ اگر یہاں کے لوگ مجبور نہ کرتے تو میں اللہ کے اس پڑوس سے نہ جاتا۔ تو اللہ سبحانہ یہ ایک بہت دل کی چوٹ کی بات تھی،
جب بھی تو اللہ کی طرف سے اتنی خوبصورت آیت آئی کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا، وہ جس نے آپ کے لیے قرآن فرض کیا، وہی لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، آپ کو واپس یہاں پر لوٹائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مکہ میں بار بار جانا نصیب فرمائے، بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں کی تمام نسبتیں نصیب فرمائے، ہر جذباتی، قلبی، روحانی اور شعوری تعلق جو ہے اس کے ساتھ ہمیں حج و عمرہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اسباب اپنے جناب سے پیدا فرمائے۔ ہم میں سے جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا ہوں صحت کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اللہ ہم آپ سے ہمارے توکل کو بڑھا دیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ آپ لے کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں ہیں اور مبارک لمحات ہیں اور قرآن کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اور ضرور انشاءاللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائیں گے۔ اور جتنے لوگ تیاری میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جو کے اسباب ہیں ان میں برکت پیدا کر کے ان کو جلد حاضری ایمان اور صحت کے ساتھ نصیب فرما دے۔ آمین۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ربی میرا عالم خوب جانتا ہے کہ من جاء بالہدی، کہ کون ہے جو ہدایت کے اوپر ہے، ومن هو فی ضلال مبین، اللہ اس کو بھی جانتا ہے کہ کون واضح طور پر گمراہی میں ہے۔ آیت 86 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وما كنت ترجو، اور آپ نہیں امید رکھتے تھے کہ ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی، یعنی آپ کو کتاب، یعنی کہ آپ تو مکہ میں رہ رہے ہیں، آپ تو مکہ کے اندر ہیں، آپ کو تو نہیں پتا، نہ آپ کو ایسی کو امید ہے کہ کبھی آپ کو کتاب دی جانی ہے، آپ کو نبوت ملنے کی کوئی امید تو خود نہیں تھی۔ الا رحمۃ من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے جس نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو تعریف شدہ ہے، جس کی لوگ تعریف کریں یا نہ کریں وہ تعریف کے قابل ہے اور لائق کی تعریف ہے، اور کوئی صرف کوئی دشمنی میں بھی نام لے گا تو دونوں ہونٹوں کو چھو کر نام لے گا، کیونکہ آپ کے نام کی ادائیگی میم کے ساتھ ہوتی ہے اور میم کی ادائیگی جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے مل کر ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی غصے میں بولے گا، کوئی مخالفت میں بھی جو آپ کے دشمن بھی بولیں گے تو تعریف کے ساتھ ہی بولیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ محمد، یعنی پہلے ہم نے آپ کی تعریف کی اس کے بعد دشمنی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنِ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذَا أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، کافر لوگوں کا کہ آپ کو آیات الہی کی نزول سے جو ہے وہ کہ کافر لوگ آپ کو آیات الہی کی نزول کے بعد ان سے روک نہ دے، مطلب آپ کافروں کو ایسا معاہدہ نہ کریں جو آپ کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ اور یہی ہمارے لیے اسوہ ہے آج بھی، اسلامی حکومتیں جتنی بھی ہیں اسلامی ممالک کی، تو ان کو اپنے مخالفین یعنی غیر مذہب لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی ڈیل کرنی پڑے، جب بھی کوئی معاملہ طے کرنا پڑے، نہ ایسی شرائط رکھیں، نہ ایسے تعلقات یا ایسی کمزوری دکھائیں کہ ان کو جو ہے مجبور ہونا پڑے کہ وہ تبلیغ کے حق کے راہ میں رکاوٹ بن جائیں یا دباؤ میں آ کے انہیں اپنا مشن جو ہے وہ ترک کرنا پڑے۔ دین پر استقامت کو اختیار کرتے ہوئے وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیجئے کہ آؤ اللہ کی توحید اور دین اور اس کی شریعت کو مانو، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے بھی نہ ہونا، یعنی شرکیہ رسوم میں شریک ہونا یا دل سے ان کو سچا یا اچھا سمجھنا جو انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ یعنی مومن کا فرض ہے کہ وہ کفر سے، بدعت سے، شرک سے جو ہے وہ نفرت کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تشریح تاکید دی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اپنا پکارے ان کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود، خالص اللہ کو پکارنا ہے، یعنی غیر اللہ کو پکارنا بھی منع ہے، عبادت بھی کرنا منع ہے، اور عبادت کرنا انتہائی درجے کی تعظیم کا نام ہے، لہٰذا ایسا کرنا منع ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے، دنیا میں بے ثبات ہے، الا وجہ، مگر اس کی ذات، اس کی رضا، صرف وہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی باقی رہنے والے ہیں، اور اللہ ہی جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ فنا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک مشہور شاعر حضرت لبید، اور ان کی شاعری جو ہے وہ اعلیٰ پائی کی تھی، جیسے ان سے تو زیادہ ہی تھی، جیسے کہ آج کل میں علامہ اقبال اور اسی طرح امیر تقی میر اور غالب اور اس طرح کے اچھے اشعار کہنے والے جو شعراء تھے، تو اس ٹائپ کے اس زمانے میں اس کی شاعری تھی۔ تو دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں لبید رضی اللہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کے ہاں سچا کلمہ اگر کوئی ہے تو وہ لبید کا ہے،
کیونکہ انہوں نے دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا کہ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، ان خدا کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، وکل نعیم لا محالۃ زائل، اور یعنی دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ لا محالہ زائل ہونے والی ہے، نعیمک فی الدنیا غرور وحسرۃ، اور دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ تمہاری باعث افسوس اور حسرت ہی ہیں، وانت عن قریب عن مقیلک واحل، یعنی کہ تم ان قریب دنیا سے کوچ کرنے والے ہو، اپنے ٹھکانے کی طرف جانے والے ہو، کہ بے شک انہوں نے یہ کہا کہ دنیا جو ہے وہ ناپائیدار ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں ٹکنے والا ہے، اور اس ہر چیز جو وہ اللہ کی جانب لوٹ جانی ہے، کیونکہ سورہ رحمان میں بھی ہم کیا پڑھتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا نام جو ہے صرف اور صرف باقی رہنے والا ہے، باقی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہے۔ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سارے حکم ہے اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور سب نے پھر اس کے پاس اپنے معاملے کو پانا ہے۔ سورۃ القصص کی یہ آخری آیت دنیا کی بے ثباتی کی طرف واضح اشارات دیتے ہوئے ہمیں اس چیز کی طرف سوچنے پر توجہ دلاتی ہے کہ ہم اپنے عمل کے حوالے سے اپنی آخرت کی فکر کو کریں، وہاں پر جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کے ساتھ ہم نے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے، دنیا میں کیے ہوئے اعمال جو ہیں انہی کا ثمرہ ہم کو وہاں پر ملنا ہے، لہٰذا یہاں پر جتنے بھی کوشش ہو وہ بہتر کی جائے تاکہ وہاں پر اچھا ٹھکانہ مل سکے، اچھا معاملہ ہو سکے، اور دنیا کی جو حالات تھے اس کے اوپر زیادہ کوئی حسرت نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے تھے کہ کسی ویران کھنڈرات میں نکل جایا کرتے تھے، کسی ویران مکان میں کسی ٹوٹے پھوٹے در و دیوار کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اور آواز دیتے کہ این اہلک، تیرے گھر والے کہاں؟ مطلب یہ گھر کبھی آباد ہوگا، کبھی خوبصورت گھر ہوگا، اس میں کوئی ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی رہنے والے لوگ ہوں گے، تو جب ایسی جگہ پر جائیں ویران جگہ پر دل اداس ہوتا ہے، دل روتا ہے کہ کہاں چلے گئے وہ لوگ، اتنا بڑا گھر تھا اتنا اچھا، آج اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو خود کو عبرت دلانے کے لیے، خود کو اس دنیا کی بے ثباتی یاد کرانے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے مکانات پہ کھنڈرات پہ جا کے کہ این اہلک این مکینک، تیرے مکین کہاں گئے ہیں؟ تو پھر یہ اس کے بعد یہ آیت تلاوت کرتے کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق، ہمیں اپنے یہ جو اصحابی کا نجوم جو پیار نبی کے ستارے تھے یعنی صحابہ، ہمیں ان کے طرز عمل کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جو سنا تو پھر یہ اپنے کردار کو بنانے کے لیے یہ کس قسم کے اعمال انجام دیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی سوچ، ایسا جذبہ اور ایسی عقیدت اور عمل کے راستے سجھا دے اور سمجھا دے اور ہم سے قبول فرما لے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔